کہ اگر حضور کا امتی، حضور کا عاشق، حضور کا غلام حضور کی محبت میں کائنات کے کسی بھی کونے سے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کے درود و سلام کو بھی قبول کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی اس کے درود و سلام کو قبول کرتے ہیں، اور آقا اگر کرم فرمائیں تو اسے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں۔ آپ اپنی کتاب شواہد النبوت میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا جس کا نام حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ایک جنگ میں آپ تشریف لے گئے، کفار نے موقع پا کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا۔ رات کے وقت جب ان کو گرفتار کیا گیا تو کفار ان کو اٹھا کر اپنے گھر لے کر گئے، جہاں انہوں نے اپنا اڈا بنایا تھا وہاں لے کر گئے۔ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، طرح طرح سے مارا، طرح طرح سے ستایا گیا، صرف اس بات پر کہ یہ نبی سے محبت کیوں کرتے ہیں، یہ نبی سے پیار کیوں کرتے ہیں۔ مگر سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری نسلیں قربان کہ آپ نے ہر طرح کی مشقت برداشت کی، تکلیف برداشت کی، اپنی جان اپنے نبی کے دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل سے اپنے نبی کی محبت کو نہ نکال سکے۔ کفار نے جب دیکھا کہ ہم انہیں جتنا مارتے ہیں، جتنا تکلیف دیتے ہیں، جتنا ستاتے ہیں، یہ اپنے ایمان میں اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تو کفار نے آپ کو پکڑ کر ایک درخت سے باندھ دیا۔ 3 دن تک آپ بندھے رہے۔ 3 دن تک نہ آپ کو کھانا دیا گیا، نہ آپ کو پانی دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ 3 دن کے بعد ان کفار کا کمانڈر جب اس آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے آپ کو دیکھا کہ آپ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ اب اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے، لہٰذا یہ ایمان سے تو نہیں پھرے گا، اپنے دل سے نبی کی محبت کو نہیں نکالے گا، اب بہتر یہ ہے کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درخت سے اتارا گیا، آپ سامنے آئے تو آپ کفار نے کہا اب آپ کی شہادت کا وقت آ چکا، موت کا وقت قریب ہے، اب بتاؤ مرنے سے پہلے تمہاری کون سی خواہش ہے۔ کروڑوں سلام اس صحابی رسول پر۔ آج ہماری بھی طرح طرح کی مختلف خواہشیں ہوتی ہیں، مگر سنیے اس صحابی رسول نے مرنے سے پہلے کس خواہش کا اظہار کیا۔ جب کفار نے کہا بتائیے خبیب تمہاری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے، تو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری زندگی کی آخری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے وضو کے لیے پانی دے دو تاکہ میں مرنے سے پہلے اپنے رب کے بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ انہوں نے آپ کی خواہش کا احترام کیا، آپ کو پانی پیش کیا گیا، آپ نے بڑی بمشکل وضو کیا، جلدی جلدی 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب سلام پھیرا تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا اے خبیب آج آپ نے جلدی نماز کیوں پڑھی، جبکہ صحابہ تو بڑی تسلی سے نماز پڑھتے تھے، صحابہ بڑے احترام سے نماز پڑھتے تھے، حضور کی محبت، رب کی محبت میں بے انتہا ڈوب کر بڑے اطمینان سے نماز پڑھتے تھے، مگر آپ نے آج 2 رکعت جلدی کیوں ادا کی۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ارشاد فرمایا ہماری عادت تو یہ ہے کہ ہم نماز بڑی تسلی سے پڑھتے ہیں، مگر آج جلدی اس لیے پڑھی
تاکہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ خبیب مرنے سے ڈر گیا ہے، موت سے ڈر گیا ہے، موت سے بچنے کے لیے اس لیے آرام سے نماز پڑھ رہا ہے، میں جلدی جلدی نماز پڑھ کر فارغ ہوا تاکہ تم مجھے جلدی شہید کرو اور اللہ مجھے اس نماز کی برکت سے شہادت کا جام بھی عطا فرما سکے۔ اب آپ نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے کہا اب اپنی خواہش بتائیے، آپ نے کہا مجھے کھڑا کرو، انہوں نے پکڑ کر آپ کو کھڑا کیا، آپ نے کہا میرا رخ مدینے کی طرف کر دو، آپ کا رخ مدینے کی طرف کیا گیا۔ کفار نے کہا اب آپ یہاں سے کیا کریں گے؟ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں مرنے سے پہلے اپنے نبی پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ کافر ہنسنے لگ گئے، تانا دینے لگ گئے، مذاق اڑانے لگ گئے۔ ایک نے کہا آپ کا نبی مدینے میں ہے، آپ یہاں پر ہے، آپ کے نبی کو کیسے پتا کہ آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے؟ آپ نے فرمایا نادان، تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، تمہارے پاس ایمان کی طاقت نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے۔ جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو، نبی کی محبت ہو، نبی کا پیار ہو، وہ امتی جانتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو اتنا کمال دیا ہے، اتنی شانیں دی ہے، اتنی طاقت عطا کی ہے کہ حضور کا غلام کائنات کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کر اگر مرنے سے پہلے بھی اپنے نبی پر سلام پیش کرے گا تو مصطفیٰ جان رحمت اس کے سلام کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اگر آقا کرم فرمائے تو اسے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ کافروں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مگر سنیے علامہ عبد الرحمن جامی امام العاشقین ہے، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آپ لکھتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کے اس صحابی نے مدینے کی طرف رخ کیا اور عرض کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اپنے خبیب کے اس آخری صلاۃ و سلام کو قبول کر لیجئے۔ اب ادھر مدینے سے ہزاروں میل خبیب رضی اللہ تعالیٰ دور تھے، آپ نے وہاں سے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھا۔ امام جامی کہتے ہیں میرے آقا اس وقت مدینے میں موجود تھے، صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے اس صحابی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلام کو سنا تو آقا نے فوراً جواب دیا وعلیک السلام یا خبیب، اے خبیب تجھ پر مجھ نبی علیہ السلام کا بھی سلام ہو۔ اب صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے خبیب کی طرف سلام بھیجا، سلام کا جواب عطا کیا، ہم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اس محفل میں خبیب کو تلاش کرنے لگے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ خبیب تو یہاں موجود نہیں ہے، خبیب تو جنگ کرنے کے لیے گیا ہے، آپ کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں میرا خبیب اگرچہ میدان جنگ میں ہے، اس وقت کافروں کے کنٹرول میں ہے، ابھی وہ شہید ہونے والا ہے، کافر اسے قتل کرنے والے ہیں، مگر میرے خبیب نے مرنے سے پہلے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا رخ مدینے کی طرف کرو تاکہ میں اپنے نبی پر سلام پڑھ سکوں۔ میرے خبیب نے وہاں سے مجھ پر سلام پیش کیا اور میں نے اپنے خبیب کو مدینے میں بیٹھے ہوئے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ امتی جب بھی محبت میں، پیار میں، عقیدت میں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت اسے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اس کی قلبی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، اس کے دل کی محبت کو بھی جانتے ہیں، اور اگر کرم فرمائے تو اسے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے دوسرا عقیدہ یہ بھی ملا کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جہاں سے چاہے نبی سامنے ہو، چاہے نبی ہماری آنکھوں سے بظاہر دور ہو، صحابہ کا نظریہ تھا کہ جب بھی ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، میرے آقا ہمارے صلاۃ و سلام کو سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور کرم فرمائے تو درود و سلام کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔